إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال عز من قائل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين معزز الحاضرین دینی بھائیوں اسلامی ماں اور بہنوں ہجری سال کے اس ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے نبی کی ولادت باسعادت کی یادگار میں عید کے طور پر جس طرح منایا اور جس طرح منایا جاتا ہے اور اس موقع سے جس طرح طوفان بدتمیزی ہم ہر طرف دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز بھی نہیں، اس کا ہمارے دین سے کتنا تعلق ہے یہ اپنی جگہ، لیکن افسوسناک بات یہ ہے اور بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس نبی سے محبت کا اس طرح اظہار کیا جاتا ہے
اور اسی اظہار کو اسلام سب سے بڑا اسلامی عمل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اس طرح نہیں مناتے عید کے طور پر اس دن کو، ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، گستاخ رسول انہیں قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو رسول سے محبت ہے۔ لیکن دوسری طرف جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ علماء جنہوں نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو اس طرح کے لغویات میں پھنسا رکھا ہے، بدعات و خرافات کا پورے دن مظاہرہ ہوتا ہے، وہ علماء اس دن بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اپنے نبی کی عظمت، اس کے مقام مرتبہ، اس کی تعلیمات اور اس کی خصوصیات کا کہیں ذکر کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں جو حاصل ہے یہ ہے کہ ہم کو نبی کے مقام کو پہچاننے کی توفیق ہے۔ کم و بیش کم سے کم یہ تو ہوتا ہے کہ ہمارے سنتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور جتنی ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا بھی نوجوان طبقہ اس بات کا محتاج ہے اس کے دل میں نبی کی عظمت کو صحیح طور پر بیٹھایا جائے، سمجھایا جائے، کس نبی کا اللہ کا مقام، اس نبی کو اللہ نے کس طرح سے عظمت عطا کی، کیونکہ یہی عظمت نبی سے محبت کا تقاضا ہے، وہ محبت جسے اللہ نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑا، جس محبت کو اللہ نے ایمان کا درجہ دیا ہے، اور ہمارے ایمان کی پہچان کیا قرار دیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ ایمان کی علامت آپ نے قرار دی کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جتنا بھی ایمان کا دعویٰ کر لے، جتنا بھی اپنے آپ کو پکا سچا مومن مان لے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کب ہوگا؟ حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اپنی ذات کو، آپ نے کہا کہ میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد، اور یہی نہیں دنیا کی تمام چیزوں سے، جو بھی چیزیں دنیا میں مجھ کو ملی، ان تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں، اور اسی کو اللہ نے بھی ایمان کی علامت قرار دیا۔ ہمارے ایمان کو اللہ نے نبی کی محبت کے ساتھ جوڑا ہے، اور ایسی ویسی محبت نہیں، ایسی محبت جس پر تمام محبت قربان، جس کے آگے تمام محبت فعل ہیں، جس کے آگے تمام محبت فعل ہیں، تمام محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں اس محبت پر، اور اگر ایسی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اس کو اللہ نے جوڑا۔ اس نبی کے مقام کو اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ بیان کیا ہے، نام لے کر بھی بیان کیا ہے۔ نبی کا نام، دو نام عام طور پر جو ہم جانتے ہیں، محمد اور احمد، ان دونوں ناموں کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس جگہ جہاں ذکر کیا ہے جہاں نبی کی فضیلت بیان کی ہے، نبی کی خصوصیت بیان کی ہے، نبی کی عظمت بیان کی ہے، اس جگہ ان دونوں ناموں کو اللہ نے استعمال کیا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی، وہاں اللہ رب العالمین دو باتیں نبی کی عظمت کے تعلق سے دو باتیں کہیں گے، اور یہی دو باتیں آج مسلمان اگر پہچان لے، سمجھ جائے تو ہماری زندگی میں کتنی اصلاح ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، محمد تم میں سے جو مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی رشتہ داری کا کوئی معاملہ یہاں نہیں ہے، جس کے باپ ہیں اس کے باپ ہیں، یہاں رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اس سے بڑا معاملہ ہے محمد کا، کیا ہے؟ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ،
محمد کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سے بالکل آخری خاتم النبیین ہے. آپ آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. دو عظمت اللہ ذکر. رسول کہا، رسول جو اللہ کا پیغامبر. اس دنیا میں اس سے بھی عظیم کوئی انسان نہیں جس کو اللہ رب العالمین اپنی رسالت کے لیے چلی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اپنا رسول اپنا پیغامبر چنتا ہے، اور جس کو چنتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی اس کے اوپر آتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی اس کے اوپر آتی ہے، اللہ کا دین اس کے اوپر اترتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے. اور اسی لیے اس کے زبان سے نکلی ہوئی دین کی ساری باتیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی بھی نہیں ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. یہ نبی کی بہت بڑی عظمت ہے، اور محمد کو رسول اللہ کہہ کر محمد کی عظمت کو اللہ نے اس کے ذریعے بتایا کہ وہ عظیم ہے، انسان ہے، کہ ان کو اللہ نے اپنے پیغامبر کے طور پر، اپنے رسول کے طور پر چنا ہے. دنیا میں تو بہت سارے ادھر ادھر اپنے پیغامبر بھیجتے ہیں، لیکن محمد یہ ہمارے رسول، ہمارا پیغامبر، ہمارا پیغام لے کر انسانیت تک گئے. اور یہی نہیں، دوسری عظمت یہ بیان کی کہ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہاں ختم ہوگی نبوت. اسی لیے میرے بھائیوں یہ بات ہمیں اچھی طرح نوٹ کر لینا چاہیے. اور ہم جو اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں، نبوت کے تعلق سے ہمارے ایمان کا دوسرا جز یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. خاتم النبیین اللہ نے کہا ہے تو آپ خاتم النبیین ہیں، مہر لگ گئی. اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور جو بھی آدمی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال کذاب ہوگا، دجال کذاب ہوگا. اور اسی لیے جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا آپ کے بعد، تمام علماء نے بے اتفاق رائے اس کے اوپر دجال کذاب ہونے کا فتویٰ. اور ان میں سب سے مشہور خود ہمارے ملک میں مرزا غلام احمد قادیانی. مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے کا جو فتویٰ لگا، وہ سب سے پہلے علیہ حدیث سب سے پہلے فتویٰ جاری ہوا وہ اہل حدیث کی طرف جاری ہوا. اس لیے کہ اہل حدیث سنت پر عمل کرنے والوں کا نبوت کے تعلق سے جو دوسرا جو حصہ ہے یہ کبھی نہیں. ختم نبوت پر کتنی کتابیں لکھی اہل حدیث علماء نے، کتنے فتاوے لکھے. وہ ایک تاریخ کا ہندوستان میں علماء حدیث کی تاریخ کا قصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ غلام احمد قادیانی کو اسی لیے کھڑا کیا تھا کہ نبوت کے معاملے کو ختم نہ کیا جا سکتا، ایک نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور اسی لیے سب سے زیادہ جن لوگوں نے اس تحریک میں حصہ لیا وہ اہل حدیث تھے. اللہ نے اپنے نبی کی عظمت یہ بتایا کہ خاتم النبیین، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو حدیث میں ذکر کیا. آپ نے اپنی ایک حدیث میں، بخاری کی حدیث میں 5 باتیں ہیں اور مسلم کی حدیث میں 6 باتیں ہیں. یہ بھی ہمارے نبی کی عظمت، یہ بھی ہمارے نبی کی عظمت ہے. وہ چیزیں اللہ نے اپنے نبی کو دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی کو، جو پچھلے کسی نبی کو نہیں ملی. ایک خصوصیت ہے نبی کی، اور نبی کے ساتھ ساتھ اس امت کی. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی. مجھے 5 چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ غور کیجیے نبی کی عظمت. نبی کی عظمت میرے بھائیوں، ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی بھی انسان ہے، یہ ہمارا بشریت، نبی کی بشریت پر ہمارا ایمان یقین یہ ماننا ہوگا آپ کو. لیکن ہر بشر ایک جیسا ہے. اللہ نے تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، مقام مرتبہ کے اعتبار سے ایک دوسرے فوقیت دی. اور ان تمام میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا نبینا حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم. فدا ہوا بھی ہوگی، ہزار بار ہماری ماں اور باپ سب آپ کے پر قربان.
یہ عظمت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 چیزیں اللہ نے مجھ کو دی جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے تمام انسانوں کی طرف الاسود والاحمر، تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ 1440 سال سے زیادہ ہوا آپ کو دنیا میں تشریف، اس وقت سے لے کر جب تک قیامت قائم نہیں، آپ تمام انسانوں کے رسول اور آپ کی شریعت تمام انسانوں کے لیے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعة كهاتین، کہا میرے اور قیامت کے درمیان ایسے ہی فاصلہ ہے، یعنی جیسے یہ دونوں ملا ہوا ہے ایسے ہی ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آپ خاتم النبی ہے، کیونکہ اس بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، اس بیچ میں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، بیچ میں کچھ بھی فاصلہ نہیں ہے۔ کہا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح آپ کے وقت قیامت، تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جو مجھے دی گئی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ 5 چیزیں کیا بڑی اہم ہیں یہ 5 چیزیں۔ پہلی بات آپ نے کہی کہ مجھ کو تمام انسانوں کی طرف بلکہ جن بھی آپ کے پر ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، وَصَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ مکے کی زندگی میں اللہ نے اپنے نبی کو تقویت دینے کے لیے جنوں کی جماعت آپ کے پاس آدمی ہوئی ایمان لائے، تو آپ جس طرح انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، جنوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ ہمارے نبی پیارے نبی ہی کی تمام انسانوں کی طرف قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ لے۔ اس کے بعد آپ نے کہا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہا کہ اللہ نے میری مدد کی ہے، کیسے؟ 1 مہینے کی مسافت تک میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال کر، میرا خوف ڈال کر۔ نبی کی خصوصیت کا 1 مہینے کی مسافت، اس وقت سوچئے 1 مہینے کی مسافت تک جہاں تک آدمی جا سکتا ہے، وہاں تک جتنے میرے دشمن ہیں سب کے دلوں میں اللہ نے میرا رعب ڈال کر میری مدد کر دی ہے، کوئی میرا مخالف نہیں۔ اس کے بعد آپ نے تیسری بات کیا کہی؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہا کہ میرے لیے زمین پاکی کا سامان اور مسجد بن گئی۔ میرے لیے زمین پاک یعنی مٹی، یا آپ کے لیے تیمم آپ کا پانی نہیں ہے، کہیں بھی آپ ہوں آپ کا پانی نہیں ہے، مٹی اگر ہے تو مٹی آپ کی پاکی کے لیے کافی ہے، تیمم کیجیے نماز۔ اور مسجد زمین کا ہر خطہ، زمین کی ہر جگہ یہ آپ کے لیے سجدہ گاہ ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ میری امت کا جو بھی آدمی جہاں کہیں ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو اس کی پاکی کا سامان اور اس کی سجدہ گاہ مسجد اس کے پاس سے نماز پڑھے، جہاں کہیں ہو۔ پہلے جتنے اہل ادیان یہود و نصارہ بھی وہ صرف اپنے عبادت گاہوں میں نماز پڑھ سکتے تھے، ان کو باہر عبادت گاہوں سے باہر اپنے عبادت گاہوں کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اس امت کو اللہ نے خصوصیت دی، نبی کے ذریعے کہا کہ اللہ نے میرے لیے اس زمین کو پاکی کا سامان اور سجدہ گاہ مسجد بنا دیا ہے، جہاں کہیں بھی میری امت کے لوگ ہوں، جہاں کہیں بھی رہیں، ان کے پاس ان کی پاکی سامان ہے، تیمم کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اور اس کے بعد میں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، کہا کہ میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمت کا مال حلال۔ پہلے جو امتیں تھیں، اہل کتاب رہے ہوں یا پہلے جو بھی امتیں تھیں، ان کے یہاں تھا کہ اگر جنگ ہوتی تھی ان کے دشمنوں سے، غنیمت کا مال آتا تھا تو اکٹھا کیا جاتا، آسمان سے آگ آتی تھی وہ پورا جلا دیتی تھی، وہ کسی کا حق نہیں بنتا تھا۔ لیکن اللہ نے اس امت کے لیے اپنے نبی کے ذریعے دشمن کے مال غنیمت کا حلال کیا، کہا احلت للغنائم۔ اور آخری جو 5ویں چیز بخاری کی حدیث وہ کہا کہ اعطیت الشفاعہ، بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو، اس کی دعا۔ اور میں دوسری حدیث میں ہے مجھے شفاعت دی گئی، دوسری حدیث میں اسی تشریح آپ نے کی ہے
کہ ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی، سب نے اپنی دعا اس دنیا میں کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کے لیے خاص کر لیا، اس کو چھپا لیا، اور اللہ نے اس دعا کو میرے لیے اخروی زندگی میں کر دی، لہذا اس دنیا میں میری یہ شفاعت ہوگی میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے لم یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک، اور کہ یہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہا کہ اللہ نے شفاعت مجھے دی، مجھ سے کہا جائے گا سل تعطى اے محمد، مانگو تم کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن کس کے لیے ہوگی؟ من لم یشرک باللہ شیئا، واحد انسان کے لیے، اس کے لیے جس نے دنیا میں کبھی کسی شریک نہیں کیا اللہ تعالیٰ، یہ اسی کو حاصل ہوگی جس نے دنیا میں اپنے آپ کو شرک سے بچایا۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کی دنیا میں آپ دیکھیے خود مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنے طرح کی شرکیات میں ہے، کتنے طرح کی شرکیات میں ہے، کتنی ایسی شرکیات و بدعات ہیں جو اگر آپ دور ہیں ان گھروں سے تو آپ کو معلوم نہیں کہ ان کے گھروں میں کیا ہے۔ جب آپ میدان میں نکلتے ہیں اور ان لوگوں سے سامنا ہوتا ہے اور ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے عقیدے کو جانتے ہیں، تب اندازہ لگتا ہے کہ علماء سو نے کس طرح ان کو گمراہ کر رکھا ہے اور دین کیسے ان سے چھپا دیا ہے، اور وہ عقیدہ توحید جس کو لے کر تمام انبیاء دنیا میں آئے اور جو ہمارے نبی کی بنیادی دعوت تھی جس کے ذریعے آپ پہچانے گئے، اس نبی کی اس دعوت کو مسلمانوں ہی سے چھپا دیا تو کہا ان میں 5 چیزیں، لیکن مسلم کی جو حدیث ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزیں دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ اسی میں ایک بار آپ نے فرمایا وختم بی النبوہ یا وختم بی النبیون، میرے ذریعے نبوت کا خاتمہ کیا، میرے ذریعے نبوت کا خاتمہ کیا گیا، اسی کو اللہ نے کہا وخاتم النبیین۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ دی کہ دنیا میں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور جتنے انسان قیامت قائم ہونے تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں گے سب کے اوپر ضروری ہوگا کہ اسی نبی کو اپنا نبی مانے، اسی نبی کی شریعت کو اپنائے، اسی نبی کی محبت میں اپنے آپ کو لگائیں، اور کہ یہ نبی کی عظمت وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یہود و نصارہ تورات و انجیل کے اندر کر کے دنیا والوں کو بتلا دیا کہ جب یہ نبی آئے گا ہمارا تو یہ تمام کتابیں ختم ہو جائیں گی، یہ تمام کتابیں منسوخ ہو جائیں گی، یہ تمام شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، جو پہلے کہا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس نبی کے آنے کے بعد صرف ایک راستہ ہوگا جس پر چل کر تمام انسانوں کو کامیابی حاصل ہوگی، تمام انسانوں کو کامیابی ہوگی۔ مومنین کی علامت بتایا، یہود و نصارہ سے ذکر کرتے ہوئے اللہ نے مومنین کی علامت یہ بتایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہود و نصارہ سے اللہ نے کہا کہ مومن وہ ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں۔ غور کیجئے 3 لفظ، رسول، نبی، امی، 3 چیزیں آپ کے بارے میں کہی، اور یہ تینوں نبی کی عظمت کی سب سے بڑی نشان۔ رسول یہ اللہ کے ہاں اس دنیا کا سب سے معظم، سب سے اونچے مرتبہ والا انسان ہے۔ رسول کا مرتبہ سب سے اونچا ہوتا ہے، اور اس رسول کی خصوصیت اللہ نے کیا بتایا؟ امی ہے، امی ہے۔ کیوں امی رکھا؟ اس لیے کہ وہ کتاب عطا کی جتنے تمام انسانوں کو اس کتاب کی عظمت قبول کرنے پر ملی، اور اسی کتاب کے ذریعے اس نبی کی نبوت کو اللہ نے تو کہا کہ یہ کون سا رسول نبی امی ہے؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہود و نصارہ سے کہا گیا
کس رسول کا ذکر تم اپنے یہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو؟ یہ وہ رسول ہے جس کا ذکر تم اپنے یہاں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہو۔ یہ رسول کی عظمت ہے، یہ رسول کی عظمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے آپ کا ذکر پچھلی رسالتوں کے اندر، پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا، اور ان لوگوں سے کہہ دیا کہ جب یہ رسول آ جائیں گے تو تمہارے لیے بھی فلاح کامیابی کی ایک ہی راہ ہوگی، دین پر قائم ہونے کی ایک ہی راہ ہوگی کہ اسی رسول کو اپنا رسول مانو گے اور اسی کی شریعت کو اپنی شریعت مانو گے اور اسی کی لائی ہوئی کتاب کو اپنے لیے کتاب رحمت مانو گے۔ اور اسی لیے اللہ نے آگے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ کہا کہ تو جان لو یہود و نصارہ تم بھی، فالذین آمنوا به، تو جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں کہ کس طرح عظمت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا اپنے رب نے، فالذین آمنوا به وعزروه، جس نے جو اس رسول پر ایمان لایا اس کی تعظیم و توقیر کی، ونصروه، اور اس کی مدد کی۔ یہ مدد کیسے ہے میرے بھائیو؟ آپ خود غور کیجیے اور سمجھ سکتے ہیں کہ مدد کیا ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معه، اور اس نور کی اتباع کی جو اس رسول کے ساتھ اترا ہے، انزل معه، یہ کہا ہے قرآن ہے۔ میرے بھائیو آج ہمارے بہت سارے بھائیوں میں مشہور کر دیا گیا کہ نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو نور اللہ نے جہاں کہا نور سے مراد قرآن ہے، اللہ نے اس کو نور ہدایت کہا ہے، یہاں بھی کہا واتبعوا النور الذی انزل معه، اس نور کی اتباع کریں گے جو نبی کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح۔ یہ نبی کی عظمت، یہ نبی کی عظمت ہے میرے بھائیو، جس کا ذکر ہونا چاہیے، جس کے ذریعے ہمیں نبی کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ نبی کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے گی، اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ اب نبی کے مقام، صحیح مقام و مرتبہ کو ہم پہچانیں گے۔ وہ نبی جو ہمارے لیے یہی نہیں کہ اللہ نے اس کو شفیع بنایا ہے، شفاعت کرنے والا بنایا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو حوض کوثر کا ساقی بھی بنایا ہے، اور یہ حوض کوثر نبی بھی صرف اسی کو پلائیں گے جو نبی سے واقعتاً محبت کرتے ہیں، نبی کی سنت کو پہچانتے ہیں اور اس کو زندہ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے ان تمام لوگوں کو جتنا بھی دعویٰ کریں نبی سے محبت کا، نبی سے سنت کی محبت کا، ان تمام لوگوں کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا جنہوں نے وہ عمل کیا جس کو نبی نے نہیں کیا، جس کو نبی کے ساتھیوں نے نہیں کیا، جس کے نبی کے دور میں اور نبی کے بعد قرون مفضلہ کے دور میں کبھی نہیں کیا گیا۔ آج جب پوچھا جاتا ہے کہ نبی کیوں نہیں منایا نبی کے دور میں یا نبی کے بعد، نبی کے صحابہ کرام کو محبت نہیں تھی نبی سے، کیا نبی کے صحابہ کرام کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ ان لوگوں کو جن کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے معیاری ایمان قرار دیا، جن کے ایمان کو ہمارے ایمان کی پہچان قرار دیا اللہ نے، جن کے تقوی کو ہمارے تقوی کی پہچان قرار دیا اللہ نے، ان کو نبی سے محبت نہیں تھی۔ انہوں نے نبی کی ولادت و سعادت کے دن کی یاد کیا۔ حیرتناک میرے بھائیو یہ ہے کہ نبی کی ولادت کی جو تاریخ ہے یہی مختلف ہے۔ اگر بڑی اہمیت دی ہوتی صحابہ کرام نے تو کم سے کم اس میں تو اختلاف نہیں ہوتے۔ 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے، جبکہ صحیح اگر دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا کہ میری ولادت دوشنبہ کے دن ہے، اور اگر اس زمانے کے کیلنڈر کو دیکھا جائے، مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ المختوم میں جو تحقیق پڑھیے پھر ماننا پڑے گا کہ 9 تاریخ ہے۔ 12 تاریخ یہ تو آپ کی وفات کی ہے، 12 تاریخ تو یہ آپ کی وفات کی ہے۔ ہم پیدائش یاد کیا جاتا ہے کہ وفات پر خوشی منائی جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے اگر اس بدعت کی ایجاد کو اگر ہم تلاش کریں، اس کی تاریخ تلاش کریں، یہ روافظ کی ایجاد ہے، روافظ کی ایجاد ہے جنہوں نے ہر طرح سے بدعات و خرافات کو دین کے اندر داخل کیا، اور نبی سے محبت، حقیقت میں نبی سے محبت ان کے ہاں نہیں، ان کے ہاں صرف دعوے
اور اسی لیے ایسے ایسے دنوں کو عید کے انہوں نے چنائے جو ہمارے لیے بہت ساری اچھی یادیں تاکہ اس دن وہ غم کر سکے، تاکہ وہ غم کر۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور نبی سے محبت کا تقاضا ہے اسے ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہاں ایک اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث سنا دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے اور بھی نام رکھے اور ان ناموں کے ذریعے بھی اللہ نے آپ کی عظمت کو بہت اونچے تک اللہ رب العالمین صحیح حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آج میں کہ اللہ نے میرے بہت سارے نام رکھے، ان لی اسماء، میرے بھی بہت سارے نام۔ پہلا 2 نام آپ نے ذکر کیا، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ اس کے بعد میں انا الماحی، میں ماحی ہوں، کیوں؟ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، سب سے پہلی بات میں ماحی ہوں جس کے ذریعے اللہ نے اس دنیا سے کفر کو مٹایا۔ یہ عظمت نبی کی ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا اس دنیا سے کفر و شرک کو مٹانے کے لیے، اور اسی کے اعتبار سے آپ کا نام ماحی اللہ نے منتخب کیا، وہ ذات جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو اس دنیا سے مٹایا۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کہا میرا نام عاقب بھی ہے۔ عاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی نبی کی عظمت ہے۔ نام کے ذریعے بھی اللہ نے آپ کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت منظور کرائے، ایسی محبت جو ہمارے دلوں میں اس نبی سے ملاقات، اس نبی کی شفاعت کو پانے، اس کے ہاتھ سے حاضر ہونے کی تمنا ہمارے پیدا کرے۔ رب العالمین ہم سب کو میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے فرما۔ رب العالمین اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، آپ کی شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام کا قائم رہے، اور جب مرضی اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم